Good evening, dear friends. Facebook put profit before preventing hate speech. Hogan, who previously worked at Google and Pinterest, said Facebook has lied to the public about the progress it made to clamp down on hate speech and misinformation on its platform. A Facebook whistleblower on Sunday accused the social media giant of repeatedly prioritizing profit over clamping down on hate speech and misinformation, and said her lawyers have filed at least 8 complaints with the US Securities. Facebook has been under fire after the journal published a series a series of stories based on Facebook internal presentations and emails that showed the social media company contributed to increased polarization online when it made changes to its content algorithm, failed to take steps to reduce vaccine hesitancy, and was aware that Instagram harmed the mental health of teenage girls. Frances Hogan, who is an American engineer, data science, she added that Facebook was used to help organize the Capitol riots on January 6, 2021, after the company turned off safety systems following the US presidential elections. اردو عزیز دوستوں، میری جانب سے آپ کو سلام، آداب، نمشکار۔ فیس بک نفرت انگیز پیغامات کو یا نفرت انگیز مواد کو روکنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، منافع کماتا ہے۔ فرانسس ہاگن، جو کہ فیس بک کی وسل بلاور بھی ہیں، ان کا کہنا ہے وسل بلاور جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے دوستو؟ وسل بلاور ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو کسی بھی محکمے میں اس کی بدعنوانی، لاقانونیت یا نفرت انگیز مواد یا تقریر اس کو پھیلانے والے شخص کی یا مواد کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے، اسے وسل بلاور کہتے ہیں۔ اس محکمے میں وسل بلاور جو فیس بک کی ہیں وہ ہیں فرانسس ہاگن، جو کہ ایک امریکن انجینئر، ڈیٹا سائنس کی امریکن انجینئر ہیں۔ انہوں نے اتوار کو یہ انکشافات کیے اور فیس بک کو شدید اس پر تنقید کی کہ اس نے منافقت کی ہے، منافع خوری کی ہے، نفرت انگیز مواد کے پھیلانے کے غلط انفارمیشن کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ نفرت انگیزی جو ہے فیس بک پر یا میڈیا پر، سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر کم ہو گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اسی کے لیے فیس بک نے منافقت سے بہت زیادہ منافع خوری کی ہے، پروفٹ کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے۔ ہاگن، جو کہ پہلے گوگل اور پنٹریسٹ میں ملازمہ تھیں، ان کا کہنا ہے کہ فیس بک نے اپنے پلیٹ فارم پر نفرت انگیز تقریروں اور غلط معلومات پر قابو پانے کے لیے ہونے والی پیش رفت کے بارے میں عوام کو دھوکہ دیا، منافقت کی۔ اتوار کے روز محترمہ ہاگن، جو کہ یونیورسٹی کی ایک انجینئر بھی ہیں، نے فیس بک پر الزام لگایا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقریر اور غلط معلومات کے بارے میں پر قابو پانے کے بجائے منافع کو بار بار ترجیح دیتے ہیں، یعنی فیس بک والے پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، نفرت انگیز مواد کو روکنے کے لیے نہیں۔ حالانکہ اگر آپ نفرت انگیز مواد کے بارے میں فیس بک پر دیکھیں گے تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ ہمیشہ ہی نفرت انگیز باتیں کرتی ہیں، ان کا کنٹینٹ نفرت انگیز ہوتا ہے۔ آپ بڑی مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر، لیکن جو میجر کلائنٹ جو ہیں، میجر کلائنٹ کا مطلب ہے بڑے گاہک جو ہیں فیس بک کے، ان کو فیس بک کی انتظامیہ
کوئی نوٹس نہیں دیتی، کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی، لیکن عام لوگوں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں۔ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہماری پالیسی کو قبول کریں، جو کہ غلط پالیسی ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا یا لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں، یعنی ہماری پالیسی کو فالو کریں، یعنی ہمارے اوپر مکمل ایمان اور عقیدہ لائیں، تب جا کر ہم آپ کے لیے فیس بک اکاؤنٹ کھولیں گے۔ تو ایسی جو ہے فرانسس ہاگن نے کہا کہ فیس بک والوں نے منافع کو بار بار ترجیح دی اور جھوٹ سے کام لیا فیس بک کی انتظامیہ نے، اور اس نے کہا ہے کہ وکلاء نے ایسے 8 شکایات جو ہیں درج کی ہیں۔ یعنی فیس بک کا بار بار آپ کو ایک اشتہار آتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کمیونٹی کو فالو کریں، ہماری پالیسی کو فالو کریں، ورنہ آپ کو وہ 1 ہفتے کے لیے بلاک کر دیتے ہیں، یا 1 ماہ کے لیے بلاک کر دیتے ہیں، یا 14 دن کے لیے بلاک کرتے ہیں۔ اس طرح کہ بار بار جو ہے یہ فیس بک کی انتظامیہ وہ یہ ان کا طریقہ واردات اسی قسم کا ہوتا ہے۔ فیس بک کی وسل بلاور جو ہیں نے فیس بک پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جنرل پبلش جو ہے اس میں فیس بک کے اندرونی خانہ کہانیاں جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی ایک سیریز کے بارے میں اس کو بنیاد بناتے ہوئے فیس بک پر انتہائی بددیانتی کا اور اپنی نفرت انگیز پالیسی کو بہانہ بناتے ہوئے منافع خوری کا الزام لگایا ہے۔ اور یہ کہ فیس بک پر ایک اور الزام وہ یہ ہے، 2 الزامات اور بھی ہیں، اور یہ کہ ویکسین سے ہچکچاہٹ کو کم کرنے میں اقدامات کرنے میں ناکام رہا ہے فیس بک۔ یعنی بعض لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں ویکسین کو لگانے میں کہ ویکسین جو ہے نا بیماریاں پھیلاتا ہے، کرونا ویکسین جو ہے وہ بیماریاں پھیلاتا ہے، یا جو ہے وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے خلیے کو تباہ کرتا ہے، اور اس طرح آدمی بچے پیدا نہیں کر سکتا، اس کے ہارمونز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح کووڈ-19 کے لیے جو کرونا لگایا جاتا ہے، کرونا کا ویکسین لگایا جاتا ہے، وہ آدمی کو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسی جو ہیں لوگوں کے خیالات ہیں، اس خیالات کو، ان ہچکچاہٹ کو کم کرنے میں بھی فیس بک ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام جو ہے، اس کے علاوہ فیس بک کی ملکیت والا جو سوشل پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام، اس نے بھی نوعمر لڑکیوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچایا ہے۔ حالانکہ فیس بک اس سے باخبر تھا کہ انسٹاگرام سے ان میں ایسی تصاویر ہوتی ہیں، ان میں ایسے جو ہے پکچرز ہوتے ہیں جس سے جو کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں، کم عمر لڑکے ہوتے ہیں، جنہیں ٹین ایجر انگریزی میں کہا جاتا ہے، سمجھے، نوبالغ یا کم عمر یا کم سن جسے بولتے ہیں، یا نابالغ جسے بولتے ہیں، تو ان کی ذہنی صحت کو بھی جو ہے نا نقصان پہنچا ہے۔ اور فیس بک کی انتظامیہ کو اس کا پتہ تھا، لیکن ملین ڈالر، لاکھوں ڈالر کمانے کے سلسلے میں اس نے ان سب باتوں کو پس پش رکھا اور انسٹاگرام جو ہے اس کو چلنے دیا۔ انسٹاگرام پر کوئی جو ہے نا پابندی انہوں نے نہیں لگائی، نہ ہی کسی کا جو ہے نا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر کم عمر لڑکیاں جو ہیں وہ ذہنی توازن، ذہنی تناؤ کا شکار رہی ہیں، اور وہ ذہنی صحت کے بارے میں ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیس بک کی انتظامیہ کو ان حالات کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے اس پر آنکھیں بند کیں اپنی، اور اس پر ایسی کوئی توجہ نہیں دی۔ تو یہ فیس بک پر جو ہے نا شدید تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے نفرت انگیز مواد کے بارے میں غلط دھوکہ دہی کی ہے عوام سے، اس نے منافع کمایا ہے، بڑی مچھلیوں سے منافع کمایا ہے، بڑے گاہکوں سے منافع کمایا ہے۔ ایسے ممالک والے گاہک جو ہیں جن کی آبادی زیادہ ہیں، وہ جس قسم کا بھی مواد چھاپیں، جس قسم کی بھی جو ہے نا ہیٹ سپیچ کریں، نفرت انگیز باتیں کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اسی وجہ سے کہ اس نے پیسے کو ترجیح دی بنسبت نفرت انگیز مواد کو
روکنے کے اقدامات کرنے کی بجائے فیس بک نے منافع پروفٹ کمانے کو ترجیح دی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں آ گئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ باتیں فیس بک کی بددیانتی کے بارے میں۔ اور آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے، دوسری ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔